تو ہے اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کا
طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پاک ہے، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پاک ہے، اس طرح ذات محمد میں سمائے پا لیتا، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پاک ہے، اس طرح ذات محمد میں سمائے پا لیتا، اپنے نور سے Chaman Kali Kali Naga Naga Gali Gali Nare
کے بعد دشمنی جس نے رکھی شہر کے ازاداروں سے دشمنی جس نے رکھی شہر کے ازاداروں سے سر کو ٹکراتا رہا میں کی دیواروں سے دشمنی جس نے رکھی شہر کے ازاداروں سے یا علی کہہ کے بڑھو گے تو ملے گی منزل یا علی کہہ کے بڑھو گے تو ملے گی منزل اتنا کہہ دے کوئی نقاب نہ سالاروں سے دشمنی جس نے رکھی شہر کے ازاداروں اور کیا بتاؤں میں تمہیں اشک ازا کا اے جان کیا بتاؤں میں تمہیں اشک ازا کا اے جان چھین لیتے ہیں تپش ظلم کے انگاروں چھین لیتے ہیں تپش ظلم کے انگاروں سے دشمنی جس نے رکھی شہر کے ازاداروں سے اور کون روکے گا بھلا ذکر غم کر وہ بھلا کون روکے گا بھلا ذکر غم کر وہ بھلا ارے موج پانی کی تو کٹتی نہیں تلوار موج پانی کی تو کٹتی نہیں تلواروں سے دشمنی جس نے رکھی شہر کے ازاداروں سے اور کربلا جب بھی کسی دور میں پیش آتی ہے کربلا جب بھی کسی دور میں پیش آتی ہے ارے جنگ کرتے ہیں نہیں حق طرفداروں سے دشمنی جس نے رکھی شہر کے ازاداروں اور سر سے زینب کے ردا چھین کے آدھا نے کہا
جو بہتا ہے سکینہ تیرے رخساروں سے دشمنی جس نے رکھی شہر کے آزاداروں سے اور واقعہ یہ ہے کہ مقتل میں شہیدوں نے ظلم کو کاٹ دیا صبر کی تلواروں سے دشمنی جس نے رکھی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری دشمنان اہل بیت پہ لعنت سورہ مل کے بعد جب کہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے جب کہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے بال کھولے ہوئے بے مغنا و چادر سر کے بالوں سے چھپائے رخ انور بیڑیاں تھامے ہوئے عابد مزدر اس سخت آفت میں گرفتار وہ سب خوش ہوتے ریس مائے تھی اللہ قریبا ریس مائے تھی اللہ قریبا زود تو رسم ظلم سے چھڑتے تھے یتیموں کے گلے سہم جاتے تھے کشاکش میں وہ نازوں کے پر مایا پر میں گراتا تھی کیا زور روک دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ پر ارے روک دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ پر ارے شبر کہتا تھا کہ حاکم کا غضب آئے گا قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا ارے قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا تو شبر کو دیکھ کے بولا وہ علی کا کھول دے قیدیوں کی گردن و بازوں سے جب چھوٹے پردے رسل سے وہ گرفتار تب سکینہ نے لیا کرتے کا کوپر کہا ارے باپ کے غم میں دل زار جو تن میں تڑپا ایسا روئی کے سرے پاک لگن میں ارے ایسا روئی کے سرے پاک لگن میں تڑپا تو بولا حاکم کے نہایت
किस खूनी सी गर्दन नाजुक कमाया, किस छोटी सी सिन में मुझे तुमसे छुड़ाया, अरे अम्मा सर पीटती है क्या उन्हें समझो, आंगुरते में छुपा कर तुम्हें लेगा, अरे आंगुरते में छुपा कर तुम्हें लेगा, ओ मैं जब के दरबार में दूर दूर बैठे हैं, मुझे गुजारिश है कि करीब होते चले जाएं, दूर का सहारा लेते हुए बारे दिगर बाबा से बुलंद नारे सलावत। चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली चार मस्जिद से बात फरमाइए। जिंदा कौम का नारा हुसैन जिंदा है, जिंदा कौम का नारा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद मर नहीं सकता, हुसैन जिंदा है जिंदा कौम का नारा हुसैन जिंदा है। मैं बिछा के फर्श अज़ा का यजीद के घर में, बिछा के फर्श अज़ा का, बिछा के फर्श अज़ा का यजीद के घर में, पुकारी सानिया ज़हरा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। दुरूद भेजिए बाबा। सलाम शबीर के सजदे का ये एहसान है जिंदा, शबीर के सजदे का ये एहसान है जिंदा, इस्लाम की दुनिया में जो पहचान है जिंदा, अरे मुझसे मेरा शबीर है, शबीर से मैं हूँ, मुझसे मेरा शबीर है, शबीर से मैं हूँ, सरकार दो आलम का ये फरमान है जिंदा, की मिंबर नेज़ा से जो सरवर ने तिलावत की, मिंबर नेज़ा से जो सरवर ने तिलावत, इस वास्ते ये हुर्मते कुरान है जिंदा, मफ़हूम शहादत को समझने से है कासिर
پھر کیسے کہوں فکر مسلمان ہے زندہ، تاریکی ظلمت میں ہوئے غرق یزیدی، تاریکی ظلمت میں ہوئے غرق یزیدی، پر آج بھی فکر شہ ذیشان ہے زندہ، ہائے بانوں سے کہا فضا نے رو کر شب عاشور، بانوں سے کہا فضا نے رو کر شب عاشور، مت رو ابھی ایک رات کا مہمان ہے زندہ، سنتے ہی اذان کہتی تھی وہ آ گیا اکبر، سنتے ہی اذان کہتی تھی وہ آ گیا اکبر، سورا کا بھی تک یہی ارمان ہے زندہ، ہائے بابا کی جدائی میں جو روتی تھی شب و روز، بابا کی جدائی میں جو روتی تھی شب و روز، اس بچی کا گریا سرے زندان ہے زندہ، جس نے بھی عزاداری میں جاں وار دی اپنی، جس نے بھی عزاداری میں جاں وار دی اپنی، مر کر بھی سہیل ایسا ہر انسان ہے زندہ، شبیر کے سجدے کا یہ احسان ہے زندہ، اور محمد آل محمد بلندر صاحب سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صلوات بني محمد علیہ وسلم۔ بہت سارے مومنین اپنے مرحومین کے نام لیتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجلس کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سارے نام نہیں لکھ سکتے، نیت کافی ہوتی ہے، نیت کر لیں اور سب کی، اپنے بھی مرحومین کی اور تمام شہداء کی نیت کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں۔
صلوات علیہ فرما دیجیے. ایک بار اور اس سے بہتر انداز کرتا ہوں کہ اکثریت ماشاءاللہ اکثریت قاطع تمام کے تمام تقریباً ماسک لگائے ہوئے ہیں. ماسک لگا کے انشاءاللہ اتارنے کو بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ مجھ سے کوئی انہیں ضد ہے, اسے ضد نہیں ہے, بھول جاتے ہیں. ویسے میں بھی اکثر بھول جاتا ہوں, کبھی بھول جاتا ہوں, لیکن ماشاءاللہ اب یعنی اب یہاں سے اگر کوئی عکس بنائے گا تو پھر دنیا کو میسج جائے گا کہ مومنین کیسے مجلس کرتے ہیں. اچھا دیکھیے اس میں ڈر اور خوف کا مسئلہ ہے یہ, اور نہ کوئی ضد بحث کا مسئلہ ہے. دیکھیے آپ کو سیدھی سی بات ہے, یہ مولوی کی بات ماننے کا بھی مسئلہ ہے نا. مولوی ڈاکٹر ہے نا. دیکھیے اب اگر ہم ڈاکٹرز کی باتوں پہ عمل نہ کریں گے تو ہم پر یہ اعتراض آ جائے گا ویسے تو آپ تقلید کے بڑے قائل ہیں, ویسے تو آپ تقلید کے بڑی لنترانی ہیں, بڑی تقلیدیں کرتے ہیں, اور یہاں کیا مسئلہ ہو اسی تو ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے. یہ میدان طب کا میدان, کس کا میدان؟ طب کا میدان, ڈاکٹر کا. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تاریخ. اب یہ بھی نہ سمجھے یہ پہلی بار شاید ایسا ہوا انسانی نہیں, ایسا نہیں ہوا انسانیت کے ساتھ. حضور کے زمانے سے متصل فوراً زمانے میں, بلکہ حضور کے زمانے میں بھی کچھ علاقوں میں ہوا تو حضور ہی کا حکم ہے کہ خبردار اپنے علاقے سے باہر مت آنا, دوسروں کا خبردار اس علاقے میں مت جانا. ایسا ہے نا. تو ہر زمانے میں تو اس میں ایسی کون سی پریشانی کی بات ہے. تو ہمارے کچھ احباب دوست, نادان دوست, میں ان پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن بس کبھی کبھی انسان سمجھنے میں غلطی کرتا ہے. یہاں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد شروع ہو گئے آپ کیا ڈرتے ہیں کون کون مولا کا ماننے والا ہے, ماسک ہٹاؤ. خدا کے بندے ایسا تھوڑی ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. یہ ہاسپٹلس کیوں بنے, ہاسپٹلس کیوں بنے, ہاسپٹل بند کر دو, ختم کر دو. ڈاکٹری کیوں پڑھاتے ہو بچوں کو, جاؤ منت مانو ٹھیک ہو جاؤ. ٹھیک ہے. کربلا جہاں کا پانی آپ لے کر آتے ہو خدا کے بندو, وہاں بھی ہاسپٹل ہے. حرم امام حسین اسلام کے سامنے کربلا کا پہلے سب سے بڑا تھا, اور کیا ہاسپٹل بن گئے بیمارستان کے, ہم لوگ کہتے ہیں فارسی بیمارستان ہاسپٹل. مسلم بن عقیل ہاسپٹل ہے. کیا ہے جناب مسلم بن عقیل کے نام پہ, جہاں مشق بنی ہے چوک پہ لگی ہے, جو لوگ گئے وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو. تو کتنے بڑے وہاں اسپتالوں کی کیا ہوتے, وہاں خاک شفا بھی ہے, وہاں مولا کے سرداب کا پانی بھی ہے کہ نہیں ہے, ہم بھی لے کر آتے ہیں, ہم بھی پی کر. لیکن ڈاکٹرز کا وجود اور ہاسپٹلز کا وجود بتا رہا ہے کہ نہیں, یہ معصومین ہی کا حکم ہے کہ بھائی بیمار ہو جا تو ڈاکٹر کے پاس جا, بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے پاس. دور تو چار والی بات سمجھ میں نہیں آتی. نجف میں سب سے بڑے ہاسپٹل بناتے اسلام نے بنا کے دیے, وہاں تو مولوی علاج کر رہے ہیں, دعا تعویذ دے رہے ہیں, اپنے مولوی بیٹھ کے وہاں ایک ایک کمرے میں. چلو بھائی کینسر کا مریض ادھر آ جاؤ, فلانا مریض ادھر آ جاؤ, اس کے لیے دعا, اس کے لیے دعا. یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. ڈاکٹرز بیٹھے, بہترین ڈاکٹر بٹھائے مراجع نے بھائی اسپتال بناؤ لوگوں کے لیے, کلینک بنائے, بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے, اور سب جگہ. یاد رکھیے نشانی بتا رہا ہوں, جہاں اصلی مرجعیت ہوگی, مشہد ہو, قم ہو, نجف ہو, سامرا ہو, کاشمین ہو, کربلا ہو, ہر جگہ آپ کو مراجع کے زیر سایہ چلتے ہوئے کالج, یونیورسٹیاں, ہاسپٹل, یہ تین چیزیں آپ کو نظر آ جائیں. سب مراجع کے بنائے ہوئے. آپ نجف میں جائیں گے تو وہاں بھی مسجد کے لیے اجازت نہیں دیں گے آپ کو. چلیے ایک مسئلہ بتا دوں, مراجع تقلید مسجد کے لیے اجازت نہیں دیتے. کیا کہیں گے نا آپ مسجد بنائیں گے, کیوں, جاؤ اپنے پیسے سے بناؤ, خمس کے پیسے سے کیوں بناؤ گے, اپنا گھر بنا رہے ہو نا, اپنا گھر بنا رہے ہو تو اپنے محلے میں مسجد بھی بناؤ. مراجع نہیں دیتے, یاد رکھیے گا مسجد کے لیے اجازت خمس کا کبھی استثنائی صورتحال میں دے دیا تو دے دیا, ورنہ کہتے نہیں جب اپنا گھر بنا رہا ہے تو مسجد بھی بنا. نہیں دیتے ہیں مسجد کے لیے امام بھر رکھے تو بناؤ, تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن ہاسپٹل کے لیے ہم جائیں گے, اسکول کے لیے جائیں گے, یونیورسٹی کے لیے جائیں گے, کالج کے لیے جائیں گے, اگر آپ کے بالکل صحیح اسناد ہیں اور جو لے کر جا رہے ہیں وہ بھی صحیح لوگ ہیں تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے. یاد ہے کراچی مجھے معلوم ہے دیا بھائی بنوا رہے, کیوں وہاں بنا رہے ہیں بھائی, یہ ضرورت ہے, عام آدمی کی ضرورت ہے, یعنی غریب آدمی کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری. تو یہ ہماری مرجعیت کا کمال ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بات مانو, ان کا فتویٰ کیا ہے,
میں نے مثال دے دی نا کربلا میں ہے نا جو کیسا بھائی یہ کوئی بزدلی کی علامت نہیں کہ لو بھائی مولا پہ یقین نہیں ہے ماسک لگا کے بیٹھو. مولا پہ یقین ہے جبھی تو بیٹھو ماسک لگا کے, کیونکہ میرے مولا ہی کا تو حکم ہے. میرے مولا کا حکم کیا ہے؟ پرہیز یعنی احتیاط علاج سے بہتر ہے. مولا علی خان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرماتے ہیں پرہیز یعنی احتیاط بچنا چیزوں سے بچنا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو آپ نے کیوں نہیں فرمایا میرا نام لینا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, وہ حجت اللہ فی الارض ہے, اس کی ذمہ داری ہے. ائمہ تحریر ہی نے تو بتایا ہے سبھی تعلیمات کس کی ہمیں. اچھا طب معصومین کیا ہے؟ کتنے ائمہ سے یہ طبی نسخے ہیں, ہے نا, طب معصومین جس کو طب نبوی ہے, طب امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات کے لیے, طب امام رضا ایسا طب امام رضا کے بہت اس نے تو دعائیں کیوں نہیں بتائی, نسخے کیوں بتائے, دعائیں کیوں بتائیں, کیوں نہیں بتائیں؟ دعا بتا دیتے ہیں کہ چیز دعائیں ہیں, اس کا انکار تھوڑی ہے کوئی. صحیفہ کاملہ میں دعائیں بھری ہوئی, لیکن بیماری کے لیے ساتھ ساتھ علاج بھی بتایا ہے نا. نسخہ بتائیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, اس موسم میں یہ کھاؤ, اس موسم میں یہ کھاؤ, اس موسم میں نہ کھاؤ, فلانے مہینوں میں مچھلی نہ کھاؤ. واجب کچھ نہیں ہے, لیکن کیوں احتیاط کرنی ہے بھائی؟ اس کے واجب نہیں کہ ممکن ہے کبھی جون میں بھی آپ کو مچھلی کی دوا کی ضرورت پڑ جائے, ہے نا. اس لیے دیکھیں اللہ کی حکمت دیکھیے, آپ مشیت دیکھیے, جو چیزیں مکروہ ہے نا, جو میں بھی سوچتا تھا پہلے پڑھتا تھا کہ یہ حرام کیوں نہیں ہے. آج چیزوں کو اللہ نے مکروہ قرار دیا, کتنے اب یار کنارے چلے جاؤں گا اس کے وہ اللہ کو بدل کا نہیں مکروہ حرام نہیں ہے, اس لیے مکروہ ہے حرام نہیں ہے. کر لیا کوئی حرج نہیں, لیکن نہ کرتے تو اچھا. کرنے کا مکروہ ہے, کرنے کا گناہ نہیں ہے, نہ کرتے تو اچھا تھا, کیونکہ تمہاری یا تو جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا تمہاری روح کے لیے. لیکن پھر حرام کیوں نہیں کیا؟ حرام اس لیے نہیں کیا کہ اس چیز کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. کسی بھی بات ڈاکٹر کہہ سکتا ہے آپ کو کبھی کلیجی کھا لو, صبح شام کرے. بھائی مجھے خود تجربہ ہوا, میں جب نبی صبح اٹھی ہوا تو کہ آپ ایک ہفتے تک کلیجی ضرور کھائیں, ہے نا مکروہ. لیکن اس وقت معلوم ہوا کہ نہیں, اگر ڈاکٹر کہہ دے تو کراہت ختم ہو گئی. ڈاکٹر کہہ دے تو کراہت ختم ہو گئی نا. اب سمجھ میں آ رہی بات کہ مکروہ گئی بڑی تفصیلات ہے, لیکن ابھی سے ایک بات سمجھانی تھی ماسک کے حوالے سے, سینیٹائزر کے حوالے سے. بھائی ڈاکٹر کہہ دے کر لیجیے, کیا حالت ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ جس کو ہونا ہے ہو جائے گا, جس کو نہیں ہونا نہیں ہوگا. اکثر لوگوں نے احتیاط کی, ہو گیا کیا کیا جائے, اور جنہوں نے احتیاط نہیں انہیں نہیں, وہ اللہ کسی کو بھی اس بیماری میں نہ ڈالے. ہمارے بہت سارے مومنین بھی مسلمین 20 برس کا شکار ہے, پہلے سب کے لیے دعا کریے پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ. مت کیا میری بات سمجھ میں آ گئی پوری طرح کہ یہ میدان ہے کس کا؟ طب کا میدان, ڈاکٹرز کا میدان. ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اس کا اپنے بچوں کو بھی عمل کرنا سکھائے, اسی کو تقلید کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے مولوی کی بات نہیں ماننی, یہاں پہ کس کی بات ماننی ہے؟ ڈاکٹر سے. اور ڈاکٹر مجھ سے اسی لیے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ بالکل پکے سچے مقلد ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ میں پریکٹیکل ہوں, میں جب لوگوں سے کہتا ہوں تقلید کرو سارے معاملات میں مراجع اسلام کی, تو میں خود کیوں نہیں یہ کام کروں گا بھائی. تو میں آپ سے پرسوں بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں پہلے خود کرتا ہوں تو پھر آپ سے کہتا ہوں, یہ نہیں کہ میں نہ کروں آپ سے کہوں. یہ دیکھیں نا, جو بات ہے وہ سمجھیں گے کہ اچھا ماسک پہ بات کی جائے, خود لگ رہی یہ رہا بھائی میرا ماسک میرے پاس. لیکن کیونکہ اب ڈسٹینس ہو گیا نا میرا آپ کا 8-10 فٹ کا فاصلہ, اس کو میں نے اتارا ہے گفتگو کرنے کے, میں ماسک لگا کے آتا ہوں. یہ تھوڑی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں خود نہیں کرتا ہوں, میں پورے راستے پورے سفر کرتا ہوں, یہ لگا کے رکھتا ہوں. اور لوگ کہہ رہے ہیں اتنا مولانا ڈرتے ہیں. ہاں بھائی میں ڈرتا ہوں, معصیت سے ڈرتا ہوں. موت سے نہیں, موت کا سامنا پتہ نہیں کتنی بار کیا اور ابھی کر کے آئے ہیں, وہ اللہ کا حکم ہوگا جب بھی آئے گی. یہ تو میرا بھی عقیدہ یقین ہے, لیکن معصیت نہ ہو جائے. میں اس کو معصیت سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر ایک کام کہنے کہ وبا کا زمانہ چل رہا ہے اللہ کے بندو, تو یہ معصیت ہے. ٹھیک ہے, پروردگار تمام مومنین کو, مسلمین کو اپنی زبان میں رکھے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے. دل تنگ نہ ہو جاؤ, سستی کا شکار نہ ہو جاؤ, زمانوں کی باتوں سے پجمردہ نہ ہو جاؤ, اور نہ ہی دل ملول ہو جاؤ, نہ غمزدہ ہو جاؤ, نہ رنجیدہ ہو جاؤ. کیوں؟ جب ہم کہتے
تشریح کر رہے ہیں آیت کوئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم کہہ رہے نا تم مرتب ہو. جب ہم کہہ رہے کہ تم سب سے بڑے مولانا آپ آگے آ جاتے تو اچھا لگتا. مجھے آپ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے سلام میری محمد علی محمد پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ علماء کرام کہاں تشریف فرمایا. سرکار آگے آ جائیے آپ لازم ماشاءاللہ. اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ پتہ نہیں چلتا کون بیٹھا ہوا ہے ماسک کے اندر. سلام میری محمد علی محمد پر. سب سے برتر بہتر بدر کوئی تم سے اعلیٰ نہیں. اس شرط کے ساتھ ان کو تم مومنین بس مومن بن جاؤ. کیا ہونا چاہیے؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے تمہارا. تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا نہ کوئی تم پر غالب آ سکتا. یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ شب روز کی گردش یہ سب پہ آتی رہی. انبیاء پہ نہیں آئی. آئیے نا کیسی کیسی گردش روزگار تھی بھئی. اعلیٰ سوچ کر رک کے سوچا تو کریں. دیکھیے آج ہم ہیں، اگر وہ اس زمانے میں ہوتے جناب ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے تھے نا. اس زمانے میں تو لوگ تھے نا، آپ جیسے انسان تھے کہ نہیں تھے نا. اگر اس وقت ہوتے تو کیا آج ہوتے؟ تو اس کو غنیمت جانیے کتنا خوش قسمت ہیں آپ کے آج ہیں. اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں ہوتے ہے نا. تو یہی سوچ لیا کیجئے کہ کل آنے والی نسل بھی یہی کہیں گے یہ کل تھے. ہمارے بارے میں یہی ہوگا نا کل تھے. تو پھر کیسا آج گزار کے جانا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے نقش ہو جائے. کیوں جناب ابراہیم کے زمانے میں سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا. لیکن دو کردار باقی رہے بس. باقی سب ختم کیڑے مکوڑوں کی طرح. اربوں خربوں لوگ اب تک جا چکے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جا چکے دنیا میں. لیکن دو کردار زندہ رہتے تھے، ایک مثبت ایک منفی ہے نا. ابراہیم باقی، نمرود بھی باقی. ایک تو اللہ نے لعنت کے لیے نمرود کو باقی رکھا. نمرود سے تو کسی کی دوستی نہیں. آگے کل کیس کرتے نمرود پہ کل لعنت دے دی میرا پردہ تھا. ڈر لگتا ہے آج کل سوچ سوچ کے نام لینے پڑتے ہیں. کس کا نام لو کس کا نام نہیں لو، نہ معلوم کس کی کہاں رشتہ داری نکل آئے. کسی کی رشتہ داری تو نہیں ہے نمرود سے. سمجھ میں آگئی بات؟ تو نمرود کا نام باقی رکھا لعنت بھیجنے کے لیے. ابراہیم کا نام زندہ رکھا درود بھیجنے کے لیے ہے نا. والا ابراہیم والا آل ابراہیم ہے نا. سالم کا ہے نا. درود و سلام ہے کہ نہیں جناب؟ اور درود ابراہیمی ہے بھائی پورا جناب زندہ رکھا کہ نہیں رکھا. باقی ادھر ادھر کے سب گئے. جس نے جناب ابراہیم کا ساتھ دیا وہ بھی زندہ رہا، یعنی نام باقی رہا. اگر ایک خاتون نے ساتھ دیا، بیوی نے، زوجہ نے، جناب سارا باقی ہیں. جناب لوط بھانجے نے ساتھ دیا، باقی ہیں ہے نا. اچھا اسی طرح جناب حاضرہ سلام اللہ علیہ نے ساتھ دیا، باقی ہیں. جس نے ساتھ دیا معصوم کا، حالانکہ 4 آدمی بھائی ٹوٹل. جناب اسماعیل علیہ السلام تو بعد میں آئے نا. شروع میں تو یہ 3-4 کردار ہیں. اللہ نے جو تخلیق کی ہے جناب ابراہیم کی مدد کے لیے، یہ سب باقی ہیں کہ نہیں باقی ہیں؟ ادھر نمرود باقی رہا. کیوں باقی رہا؟ تاکہ لعنت ہوتی رہے اس کے اوپر. فرعون و موسیٰ کتنا بڑا مارکہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ چلے گئے فرعونیوں کے دور میں، کوئی باقی نہیں. فرعون باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ تاکہ لعنت پڑتی رہے. تو یہ سنت الہی ہے. ورنہ پروردگار قرآن مجید میں جھوٹوں پر اپنی لعنت قرار نہ دیتا ہے نا. بھائی کتنی جگہ قرآن مجید میں درجنوں مقامات پہ، لیکن سب سے مشہور آیت کیسا پڑھتا فَنَجَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تو یہ سنت الہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجنا. تو ان کو زندہ رکھا کیوں؟ تاکہ میری سنت پہ عمل کرتے رہو. جن پہ لعنت بھیجنی ہے لعنت بھیجتے رہو، جن پہ درود بھیجنا ہے درود بھیجتے رہو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب فرعون پہ لعنت بھیجنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی اس کے ساتھ
سب اس لعنت میں ختم ہو گئی بات، قصہ ختم. کسی پہ نہ بھیجا کرو، یزید پہ لعنت بھیج دیا. اس لیے بھیج دیا کرو کہ کچھ نہیں پتا، کل کیس کر دیں گے کہ یزید پہ لعنت کیوں بھیجی، میرے پردادا کا باپ تھا، یہ میرے پردادا کا نانا تھا، میرے پردادا کا دادا تھا، ہے نا. اس لیے اطمینان سے بھی بھیجتے رہو، ریکارڈ میں رہے، کیونکہ آج دوسرے بھی بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، ہے نا. تو اب یزید پہ لعنت بھیجنے کا مطلب کہ کیوں چھوڑتے ہیں یزید پہ لعنت بھیجنے سے؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ یزید پہ جب لعنت بھیجیں گے تو کہاں کہاں جائے گی. نکل کے آتے ہیں بل بلا کے یہ لعنتیں بھیج رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گئی ہمارے ساتھ پہ کیوں لعنت بھیجی تھے، شبر ذی جوشن پہ کیوں لعنت بھیج تھے. اچھا ابن زیاد کی بات ہو رہی تھی، باتیں پتہ نہیں کتنی ذہن میں آ جاتی ہے. ابن زیاد پہ جواب ڈالتے تھے، ابن زیاد نے کیا تو اس نے نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، پھر اس نے بڑا برا مانا تھا، یہ کیا کیا تم نے، اس بدبخت نے سارا کام کیا، اس نے نہیں کیا تھا نا. اچھا تو پھر ہوتا کیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا اس نے جرم کیا، اتنا بڑا کام کیا، بتاؤ سزا کیا ملی اس کو. اتنا بڑا جرم کیا، خانواد رسالت کو، نواز رسول کو، فرزند رسول کو قتل کیا، کیا کیا، یہ ساری تفصیلات اب ظاہر مسائل میں آپ سنتے رہتے کیا، تو اس کو کیا کہ تم نے ابن زیاد کا، ابن زیاد کو سزا دی، معزول کیا، قتل کیا، پھانسی دی. تمہیں تو ذرا ذرا سی بات پہ پھانسی، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، اس کے سوا ہے نہیں کچھ آج تک، مار دو کاٹ دو، مار دو کاٹ دو، یہ اس کے سوا کو آواز ہی نہیں آتی ادھر سے، مار دو کاٹ دو، اور اب تو ایک بم لگا دو، یہی ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی یہی تھا، کر لیتے نا، کیوں نہیں کیا، نہیں بلکہ انعام دیا گیا. کیا انعام دیا گیا؟ پہلے صرف تھا بصرے اور کوفے کا والی، پہلے بصرے اور کوفے کا والی تھا، اس کے بعد واقع کربلا کے بعد اسے پورے عراق کی ولایت دی گئی. تو یہ سزا دی اس کو، پورے عراق کا گورنر بنا دیا اس کو، پورا عراق اس کے حوالے کر دیا. انعام دیا نا کہ اس کی من بھیجا کیوں گیا تھا، یہ تو کوفے میں تھا ہی نہیں. اسی لیے تاریخ نہیں پڑھتے نا لوگ، جو مرضی ملا کی بولا کرتا ہے تو تاریخ سننا ان سے. یہ تو بصرے کا والی تھا، کوفے میں تو نعمان ابن بشیر تھا. اس کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ نعمان ابن بشیر مغلوب ہو گیا تھا، مغلوب ہو گیا تھا، لوگوں کو قابو کرنے میں ناکام رہا تھا. اس لیے اسے حکم دیا گیا تھا کہ تو بصرے سے جا اور کوفے کو قابو کر. تو جو بھیجا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ جس نے بیعت کی اس سب کیا تو گردن اڑا. اچھا تو اس نے خط بھیجا تھا ولید ابن عتبہ کو مدینے میں، اس میں کیا لکھا تھا، یا بیعت لے یا سر لے. ایسے ہی ہے، کہاں تک بچاؤ گے. اچھا چلو
بڑی بڑی کتابیں لکھ ماری، بڑی بڑی، اچھا انہیں میں چلنے میں ایک کتاب لکھی گئی تھی 59 میں، دوسرے نے اپنے نام سے لکھ دی، تیسرے نے اپنے نام سے لکھ دی. آپ لوگ کو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ کیا سمجھتے نئی کتاب ہے، اب ہمیں بھیج رہے ہیں بھائی یہ کتاب کیسے آ گئی، مگر آئی نہیں ہے بھائی، 1959 کی ایک ہی کتاب ہے اور وہی چھپ رہی ہے. لوگ اپنے اپنے نام سے ذرا ذرا سا مضمون بدل کے وہی چھاپا کرتے ہیں. امیر کو جو آپ ہیں نا، امیر کو جو اندر کی خلیش ہے اسی پر وہ کتاب لکھی گئی ہے، اور لکھنے والے نے بھی اپنا نام یزیدی رکھا. پڑھ لیجیے نا، پہلے یزید بعد میں میں نے کہا چلو اب میں بھی آسانی ہو گئی، اچھا ہو گیا. بچے بھی نہیں بتاتے ابا کا نام کیا ہے. ہم نے کہا نا کہ مشکل یہ ہے کہ ہم جن کی بات کریں وہ سارے کے سارے لاپتہ ہیں، سب کے سب کوئی پتہ نشان نہیں ہوگا. چلیے آئیے، چلو یہ تم نے جو تیر مارنے تھے مار لیے. انگریزوں کے زمانے سے یہ بھی بتا رہا ہوں، ویسے تو آج بھی انہیں کا دور چل رہا ہے، لیکن چلو وہ ظاہری طور پر سب یہاں بیٹھے ہوئے تھے انگریز، جو فتنے کے بیج انہوں نے بوئے. پہلے ہندوستان کو توڑنے کے لیے ہندو مسلم، پھر مسلمانوں کی طاقت توڑنے کے لیے مسلمانوں کے اندر نئے فرقے بنائے وہ الگ، جو پرانے تھے ان کے اختلافات کو ہوا دینا شروع کیا. اس قسم کی کتابیں لکھوائی گئیں. یہ نہیں بتا تو کس قسم کی کتابیں کس نے لکھی. اہل بیت کے خلاف یہ کتابیں لکھی گئیں. ان کتابوں کو بازار میں مارکیٹ میں پھینکا گیا. واقعی کربلا میں سب کچھ کر لیا تم نے، واقعی ہرہ کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ آج وعدہ تک کر آپ سے وہ وعدہ پورا کرو. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات دیجئے مولا علیہ وسلم. یہ دیکھو ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، صحابہ پہ درود بھجوا رہا ہوں. حالانکہ یہ بھی برا لگے گا، یہ بھی برا لگے گا، لیکن ریکارڈ ہو گئی نا بات کہ میں نے صحابی رسول کا نام لیا اور فوراً آپ سے درود بھجوایا. آپ نے درود بھیجنے میں کوئی کنجوسی کی نہیں کی نا. پھر باتیں کرتے ہوئے تھے کہ ہم تمہیں بتائیں صحابہ ہیں کیا. واقعی ہرہ وہاں سے کیسے بھاگو گے؟ واقعی ہرہ کیا ہے بھائی؟ جاؤ تاریخوں میں دیکھ لو، اردو ترجمے مل جائیں گی آپ کے. حیدرآباد کی مارکیٹوں میں جہاں بھی دینی کتابیں کتب فروش ہے نا، ابن خلدون دے دو، پیسہ زیادہ خرچ ہوگا. اسی لوگ گھر میں کتابیں نظر نہیں آتی، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی سن لو مولوی کی کتابیں بڑی مہنگی ہیں، ہے نا. کتابیں بہت مہنگی ہیں کیونکہ ظاہر پورا سیٹ لینا پڑے گا نا. 12 جلدیں تبری کی خریدو گے تو 12 جلدیں بھائی. ابن خلدون کی خریدو گے تو 12 جلدیں ہیں، وہ 1 2 الف بے کر کے 14 جلدیں ہو جاتی ہیں. ابن کثیر خریدو گے تو پھر 12 جلدیں، 10 اور کہیں 12 جلدیں. تاریخ خطیب بغدادی خریدو گے تو یہی حال، تاریخ دمشق کرو گے تو خریدو گے تو یہی حال، تاریخ خمیس خریدو گے تو یہی حال. سب سے چھوٹی بھی تاریخ ملے گی تو کم سے کم 4 جلدوں میں ملے گی. اور جو مختصر تاریخیں ان میں یہ واقعات تو ہیں لیکن تفصیل نہیں. تاریخ الخلفاء عاصم کوفی ہے، ابو خدا ہے، اس میں یہ تفصیلات ساری نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن بعد میں مل جائے گی. اور بھی بہت ساری تاریخیں تاریخ احمدی اس میں بھی ہیں، لیکن وہ مختصر ایک ایک جلد کی ہے تو اس میں اتنی تفصیل میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ میں تفصیل ہے واقعہ ہرہ کی. اور انکار کرنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں، کیونکہ میرے برادران اہل سنت کے بہت علماء اس کو چینلز پہ بھی چیلنج کر کے پیش کر چکے ہیں اس واقعے ناصبیوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ ناصبیوں کے خلاف. ہمارے اہل سنت کے علماء اللہ کو سلامت ہے کہ وہ چینلز پہ آگے تفصیل سے یہ ساری باتیں بتا چکے ہیں واقعہ ہرہ کے بارے میں. وہ بتا رہا ہوں کربلا پہ تو تم نے کتابیں ڈالی اتنی ساری ہے، یہ یوں نہیں تھا، یوں تھا، یوں نہیں تھا، یوں تھا، یوں نہیں تھا، یوں تھا، تو کر دیا نا تم نے. واقعہ ہرہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ اس سے کیسے بچاؤ گے؟ اس لیے کہ اس سے بچانا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ اہل بیت کے معاملے میں تو تم داؤ چلا لو گے، لیکن جہاں صحابہ کا قتل عام ہوگا وہاں کیا کرو گے؟ کتنی عجیب بات ہے. صحابہ کے قتل میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اہل بیت کے قتل میں ہے نا. تو یہ اب آپ کو بتائیں کہ واقعہ ہرہ ہے کیا. ہرہ مدینے کے باہر ایک مقام تھا جہاں یہ لڑائی لڑی گئی تھی، اس لیے واقعہ ہرہ مشہور ہوا ہے. کیا 64 ہجری واقعہ کربلا کے بعد آہستہ آہستہ 61 ہجری 62 ہجری 63 ہجری جو یہ واقعات عام ہونے چلے گئے، عالم اسلام میں یزید کے خلاف بغاوت نمودار ہونے لگی، لوگ بیزار ہونے لگے.
اور پھر اس کے واقعات جو پہنچے کہ کس قسم کا وہ انسان ہے. پھر اس کے جو والی بیٹھے تھے جگہوں پہ، ان کے جب اعمال دیکھے، نشے کی حالت میں نماز پڑھا دیتے، محرم نہ محرم کی تمیز نہیں. اور پھر ایک نے تو عجیب ہی حرکت کی تھی، صبح کیا کروں، تاریخ میں لکھا ہے، اس لیے مجھے اشارہ کر رہا ہوں، بچے بیٹھے ہوں بتا بھی نہیں سکتا. صبح ایک فاحشہ عورت کو اپنی ابا خبر بٹھا کے بہنا کے گھر جا نماز پڑھا گیا. یہ تاریخ ہے، نام بھی نہیں لے رہا، اس کا نام بھی موجود ہے. جس والی نے یہ کیا تھا، اس والی نے یہ کہ اس کا نام ہے تاریخ میں، لیکن میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں کس کا رشتہ داری اسے نکل رہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ آسان ہے نا، اچھی ہے نا، اشارے میں زیادہ مزہ ہے نا، اشارے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. صلوات میری محمد آل محمد کا. حالات اتنے بڑھ گئے کہ مدینے میں کیونکہ ظاہر مدینے میں لوگوں کی نظر تھی، مدینے میں لوگ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے. جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ نے جب احد میں شہید ہوئے، یاد ہے نا حنظلہ غسیل الملائکہ کون ہے؟ کہ جو آئے تھے احد کی جنگ میں، غسل واجب تھا، وقت نہیں تھا غسل کرنے کا، شہید ہو گئے لڑتے لڑتے، حضور پہ اپنی جان نچھاور کر دی. تو چہرے پہ تری، تراوٹ تو سمجھ میں آتی ہے نا، تراوٹ کے آثار نمایاں تھے. تو حضور نے مسکرا کر کہا تھا کہ حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو ملائکہ. تو لقب شہادت کے بعد بڑا حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ حنظلہ جسے ملائکہ نے غسل دیا. قبر مطہر کہاں ہے؟ احد کے میدان میں. دو قبریں ساتھ ساتھ ہیں، ایک جناب حمزہ سید الشہداء منقدم علیہ السلام کہتا ہوں. ہاں بھائی ہوگے کسی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے تو علیہ السلام ہے بھائی. جناب حمزہ ابن عبد المطلب اور حنظلہ غسیل الملائکہ کی قبریں ایک احاطے کے اندر ہیں. انشاءاللہ وہ وقت نزدیک آنے والا ہے کہ جب وہاں بھی انشاءاللہ شاندار روضے تعمیر ہوں گے. ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کی قیادت میں پورا مدینہ جمع ہو گیا، اور جو اس کی طرف سے والی تھا اس کو مار بھگایا. اسی میں جب حملہ کیا ہے بنی امیہ کے گھروں پر، تو مروان وہیں پر ہے نا، ان کے والی بھی تھا، ایک عہدہ اس کے پاس بھی تھا مدینہ میں بہت بڑا منصب. یہ بھاگا ہے، فرار ہوا. اور کہاں پناہ ملی اس کو؟ مدینہ کا کوئی گھر اس کو پناہ دینے والا نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ جس گھر میں گھسے گا اس گھر کے لوگوں کو بھی مار دیں گے. مدینہ کے لوگ اتنے غصے میں تھے. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں، اچھا وہ بات مکمل کر دوں، احد میں شہید ہوئے نا 3 ہجری میں. تو جب 3 ہجری میں شہید ہوئے تو عبداللہ دنیا میں آ چکے تھے نا، آ چکے تھے. تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہے نا صحابی رسول. 3 ہجری میں آ چکے ہیں، والد شہید ہوئے 3 ہجری میں، تو یہ ہے نا دنیا میں. تو عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کے خلاف قیام کیا جب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پر پتھر برسنے والے ہیں. کہ اگر اب بھی ہم نے قیام نہ کیا تو ہم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. ہے نا، میں نے تاریخوں کے نام نہیں رکھا، پڑھ لی جگہ جا کے دیکھ لیا. ویسے کوئی تردید نہیں کر سکتا، کسی میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں تردید کی تو اپنی جہادت کا اعلان کروں گا. یہ واقعہ ہررا اتنا مشہور واقعہ ہے، اتنا مشہور واقعہ ہررا. دیکھیں اپنی جہالت کا اعلان کرے گا کہ ہم پر جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر اب بھی ہم نے قیام نہ کیا تو آسمان سے ہم پر عذاب نازل ہوگا، پتھر برسیں گے ہم پر. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں قیام بغاوت کرتے نہیں چاہیے. مدینے میں اور ادھر مکے میں حجاز میں حضرت زبیر کے ساتھ رہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ الگ ہے، سلسلہ ایک الگ ہے. خیر اب یہ یہاں کی بھی بتا دیں آپ کو مدینے کے واقعہ ہے کہ ادھر سے جب یہ معلوم ہوا اس کو اچھا مروان بھاگا. کہاں بھاگا؟ ہر گھر کا دروازہ، اس کے ساتھ اس کی بیویاں، اس کی بیٹیاں، اس کے خاندان کے سارے افراد. جب کہیں پناہ نہیں ملی
चौथे इमाम के घर में। बताओ मौलवी साहब, बताओ लोगों को, बताते क्यों नहीं हो? मरवान जो वाक़या करबला के जिम्मेदारों में से एक बड़ा जिम्मेदार है, कल कहेंगे इसको भी कुछ नहीं कहो, ये भी हमारा रिश्तेदार है। पता नहीं कहाँ से तुम निकाल लाओगे, हम कहाँ जाए भाई? क्या क्या किस किस से अपनी रिश्तेदारियाँ निभाओगे, बनाओगे, हमें क्या मालूम। लेकिन खैर तारीफ तो पढ़ लिया करो पहले, हमसे उलझने से पहले देखो तो सही, लोगों के कैरेक्टर तो देखो, लोग हैं क्या। ये वो है जो आपने करबला के जिम्मेदारों में से एक बड़ा जिम्मेदार है, बड़ा छोटा नहीं समझना, बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मरवान कहते हैं किसी को कह रहे तो मरवान नहीं, अजीब है। खैर जरा क्या बताए, खून के आंसू होता है, ऐसे कर हो गए हालात। खैर खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते ना कि घबराने की जरूरत नहीं। चलिए एक मैसेज आपको देता चला जाऊं। अरबईन याद है, चहलुम याद है, किसकी सुन्नत है चहलुम? सानिया ज़हरा की। याद रखना, आशूर के लिए इतनी रिवायत नहीं है, अपने अपने इलाकों में मनाओ, लेकिन चहलुम क्योंकि सुन्नत है ज़ैनब है। ज़ैनब आई थी ना चहलुम मनाने करबला, आई थी, तो उसके लिए ताकीद है कि जो उसको हो सकता है वो जाए करबला। तो चहलुम सुन्नत है ज़ैनब है कि नहीं? अगर तुम्हारे अपने शहर करबलाए असर बन जाए तो याद रखना, हमारा वादा है चहलुम का वादा, अरबईन का वादा, फरामोश न करना, इस वादे को पूरा करना है। बच्चे बच्चे के साथ, खवातीन के साथ, वो कहते हैं ना कि ये वो महीना है जिसमें हमारी खवातीन भी चूड़ियां नहीं पहनती। हुसैन के हवाले कर देना। समझ में आ गई बात? ये दास है सर, हुसैन को दे देना, मेरा है ही नहीं तो फिर परवाह किस बात की? ये सर अपना है, सर हुसैन का, जब हुसैन का तो मुझे काहे की परवाह? जिसका है उसको परवाह करनी है तो करेगा। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मैसेज पहुंची आपको? इस पैगाम को याद रखना, बस रहे ना रहे ये पैगाम याद रखना, बस इस पैगाम को याद रखना चाहिए। तो पैगाम आइए बात को आगे बढ़ा, समझ में आ गई बात? मुस्लिम बिन अतबा, अच्छा अब ये भागा और तो बच्चों भी मुस्लिम बिन अतबा का बताते हैं आपको, अपने और बीवियों को, बहनों को, बेटियों को लेकर कहाँ जाए? हर दरवाजा बंद, कहाँ जाए? इसे ख्याल आया कि एक दरवाजा ऐसा है, इसके घर वाले तक कैसे जाएगा उस दरवाजे पे? कैसे जाएगा? करबला में क्या किया तुमने उनके साथ? क्या किया? उनके आंसू रो रहा है अपने बाबा के गम में, जब से करबला से आया इसे ये सच क्या नहीं मैं जानता हूँ। अब उसे ख्याल आ रहा है कि जो करीम इब्ने करीम है, ये करीम इब्ने मालूम है क्या? ये जिक्र ऐसा कि मैं भी मसाइल पे आया नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि वो इंसान के कैसे काबू रख सकता है, नहीं काबू रख सकता ना। मैं आपके कैफियत को, आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। चला कि उस दरवाजे पे गया। आप जानते हैं चौथे इमाम इस वाक़े से पहले अलहदा हो गए थे मदीने के बाहर, वो जो बाग इमाम सज्जाद कहलाता है चले वो घर के आसार लगे, लेकिन बाउंड्री वाउंड्री लगे, तारवा लगा के बंद कर दिया। खैर अब पता नहीं है भी कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, बहुत सालों से मैंने किया, आखिरी बार देखा था पता नहीं कब। तो वो पहुँच गया, दरवाज़ा खटखट
فرزند رسول پورا مدینہ میرے پیچھے، مجھے پناہ دیجیے۔ کھول دیا دروازہ، مروان، اس کی بیویاں، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں آج اپنے گھر میں رکھا، اس کی بیٹیوں کو، اور کیسے رکھا؟ عزت سے رکھا۔ جھگڑا مردوں میں ہوتا ہے، خواتین سے کیسا، بچوں سے کیسا، ماں بہنوں سے کیسا؟ کتنا بڑا میسج ہے۔ اب مدینے والوں کو معلوم ہو، مدینے والے پہنچ گئے، امام کے گھر کے بعد پہنچ گئے، اس کو باہر نکالی، باہر نکالی، اس کو ماریں گے، اس کے پیچھے پیچھے تو دے گا مدینے امام سے باہر۔ اس وقت میری پناہ میں ہے، حالانکہ بچے ڈر گئے کیسے، مدینے والے آ گئے، امام ان کے حوالے کر دیں گے تو قتل کر دیں، گنیزی میں لے لیں گے ہم لوگ اور قتل نہیں کریں گے۔ امام نے کہا میری پناہ میں، میں نے امان دی، کہا مولا فرزند رسول یہ قاتل ہے آپ کے بابا کا، یہ ذمہ داروں میں قتل کے، یہ بات ہے کہ میرے ازلی دشمن ہے، آپ کے باپ کا، آپ کے دادا کا، سب کا خاندان کا دشمن ہے، اب بھی آپ سے دشمنی کرتا رہا ادھر سے، کچھ بھی تھا۔ اس وقت میرے پاس آیا تھا پناہ لینے کے لیے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ صفات، یہ وہ صفات جن کو دیکھ کے انسان شک میں پڑ گیا تھا کہ میں کس کو کیا کروں۔ میرے بھائی کبھی بھی نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے میں سمجھانا اپنے کو واجب اور لازم سمجھتا ہوں کہ شیعہ وہی ہے شیعہ جو علی کو علی اور اللہ کو اللہ مانتا ہے۔ خدا کی قسم کبھی سوچنا میرے جملے کو، علی وہی علی ہے، اسی علی کے عشق میں مزہ ہے جب تم یہ تصور کرو گے کہ یہ علی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں کیفیت ہی الگ ہے، اس میں کیفیت جبھی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ علی میں صفات کیا تھی۔ اگر وہاں تک پہنچا دو گے پھر صفات کہاں سے لاؤ گے؟ پھر غم کیسا، پھر خوشی کیسی؟ نہیں، علی سارے اختیارات رکھنے کے باوجود غم زدہ ہے۔ جن اذیتوں سے، مصائب سے میرا مولا گزرا، کوئی گزر سکتا ہے؟ سمجھ میں آگئی نا بات؟ یہ کیفیات اللہ جسے خلق کرتا ہے اس پہ عارض ہوتی ہے، یہ کیفیات غم کی، مصائب کی، رنج کی، سمجھ آگئی؟ انشاءاللہ جو مجمع یہاں ہے اس کو سمجھ میں آگئی، جہاں جاتا ہوں وہاں سمجھا دیتا ہوں کہیں نہ کہیں کسی موقع کے نہیں۔ علی کو بھی علی ہے، وہی علی ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے، اس کے علاوہ جاؤ گے بھٹک جاؤ گے۔ تمہارا دوست ہوں، بھائی ہوں تو کہہ رہا ہوں، تمہیں خوش کرنا ہوتا تو دوسری باتیں مجھے بھی آتی، لیکن میں یاد رکھنا میری ذمہ داری مجھ پر واجب ہے، یہ نہیں کروں گا تو میں خیانت کروں گا ممبر سے۔ خدا کی قسم میں عام انسان ہوں، خداگار انسان ہوں، مجھے آپ کا خوف ہو یا نہیں ہو، اپنا خوف ضرور ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے۔ کیا جواب دوں میں، کیا وہ دکھاؤں؟ لوگوں کو بہکاتا رہا۔ انسان صرف یہ سوچ لے نا، اس کو اپنی ذمہ داری پورا کرنے کا خیال رہتا ہے، صرف یہ سوچ لے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ایک رات اور تاریخ رات آئے گی جب میں ہوں گا میرا ہاتھ نہ تھا کچھ تو سامان ہونا چاہیے نا وہاں کے لیے۔ باہر باتیں کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، قبر کی تاریکی نہیں معلوم آخر مولا نے اتنا کیوں صحیفہ کاملہ میں مولا سجاد نے اتنا کیوں ذکر کیا؟ قبر کا ذکر میرا مولا کر رہا ہے بار بار اپنے چاہنے والوں کو سمجھانے کے لیے۔ شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے بندوں برزخ کا سامان ساتھ لے کے آئے۔ کیا کریں گے؟ پیغام بھی دینا ہوگا۔ آج چوتھا دن ہے، آپ کوئی پیغام نہ دیتا تو پھر میرے ضمیر پہ بوجھ پڑا رہتا کہ بھائی بابا کے چکر میں پیغام بھی نہیں دیا لوگوں کو، خوش ہوتے رہے تو بھی خوش ہوتے رہے، نہیں ہونا چاہیے نا ایسا۔ بس اب جتنے بھی چاہنے والے حملہ کریں، مولا یہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا کہ کچھ بھی کیا اس وقت میری امان میں، میں نے اس کو پناہ دی ہے، میری امان میں، لہٰذا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یوں کہہ دوں عام زبان میں کہ اگر حملہ کر سکتے تو کر دو، میرے گھر پہ میں کھڑا ہوں،
روتے ہوئے مدینے والے گئے، روتے ہوئے، یہ بدبخت نے کس گھر میں بنا لی؟ کس گھر میں بنے؟ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ. آپ سنیے کیا ہوا، واقعہ ہررا کیا ہے. ادھر خبر ملی یزید ملعون کو، تمام بھائی میرے جہاں جہاں آواز سنی سب سنو واقعہ ہررا، اور جا کے پوچھیں میں اپنے مولویوں صاحبان سے کہ واقعہ ہررا کیا ہے، بتاؤ. ہم سے گالیاں دلواتے ہو، سب کو پہلے بتاؤ واقعہ ہررا میں صحابہ کے ساتھ ہوا کیا، صحابہ کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کی خواتین کے ساتھ کیا ہوا. جناب عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کے ساتھ کیا ہوا، عبداللہ ابن جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کس نے جلایا، کیوں جلایا، ابن عباس کا گھر کیوں جلایا گیا. پوچھو اپنے مولوی صاحبان سے جا کے کہ واقعہ ہررا کیا ہے اور کیا ہوا تھا. مسلم بن عتبہ صفاق ترین درندے کو بھیجا لشکر دے کے، اور حسین ابن نمیر اسی لشکر میں، کربلا والا یاد ہے نا، حسین ابن نمیر وہ اس کا معاون ہے، وہ اس کا نائب ہے، اس کو لشکر دے کے بھیجا. محاصرہ کیا، مدینے کے لوگ بھی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلے. ہررا کے مقام پہ سمجھ میں آ گیا، ہررا جگہ کا نام ہے، میدان جنگ کا نام ہے ہررا. تو یہاں پہ لڑائی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ کئی دن کی لڑائی کے بعد مدینے کے لوگ مغلوب ہو گئے. اور جب مغلوب ہو گئے تو تاریخیں پڑھ لینا کہ مسلم بن عتبہ نے 3 دن تک اپنے لشکر پہ مدینے کو مباح قرار دیا. مباح قرار دینے کا کیا مطلب، یعنی مدینے کی ہر چیز تم پر حلال ہے، مردوں کو قتل کرو، عورتوں کی آبرو ریزی کرو. اور ان بدبختوں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے تھے، جو کئی دن تک 7 دن پتہ نہیں 9 دن تک کتنے دن تک وہاں بندھے رہے مسجد نبوی میں. اور جو آبرو ریزی کی گئی تعداد اپنے پوچھ لینا اپنے مولانا سے کہ کتنے ہزار مدینے کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. میں تو کہتا تھا پہلے کہ 600 صحابہ ہمارے کہنے سن تعلیم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جب للکارا ایک ناصبی کو، تو للکار کے کہا تھا کیا تو بھول گیا واقعہ ہررا کو جس میں 1700 صحابہ کو شہید کیا گیا. کتنے؟ واقعہ ہررا میں 1700 صحابہ. اور جو صحابہ باقی بچے ان سے غلامی کی مہر لگائی گئی، یزید کی غلامی کی مہر، اس پر بیعت لی گئی، ان سے تاراج کر دیا گیا مدینے کو، بالکل تاراج، تباہ برباد کر دیا گیا مدینہ، لوٹ لیا گیا تھا مدینہ. بتاؤ اپنے لوگوں کو، اور لوگوں سے کہہ رہا ہوں پوچھو اپنے مولویوں سے کہ واقعہ ہررا تھا کیا. بتاتے وہ نہیں ہے، مصیبت ہماری ہوتی ہے. لوگوں کو وہ نہیں بتاتے، اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاتے. بتاؤ نا لوگوں کو کہ کیا کرتا رہا وہ، اس کو واقعہ ہررا کو کہاں لے کے جاؤ گے. مکمل کر دوں بات. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ شہید ہوئے، لڑتے لڑتے جان دے دی. صحابی نہیں تھے کیا؟ صحابی نہیں تھے؟ تو کیسے لوگوں، کہیں سے کوئی آواز اتنا دکھتا آ گئی، کسی نے برا کہہ دیا تو اتنا برا لگ گیا. اور جو قتل کر رہا ہے وہ تمہارا بھائی، جو صحابہ کو قتل کرے اسے برا لگو، صحابہ کے قاتلوں کو کچھ نہ کہو. تو جاؤ ڈھونڈو نا صحابہ کے قاتل ہیں کون کون. قتل کرنا بڑا جرم ہے یا برا بلا کہنا؟ قتل کر دینا بڑا جرم ہے نا، لیکن وہاں گھوٹ دبتی ہے نا. کیا کہنے اب اور بھی جملے ہیں اردو محاورے اور بھی بہت سارے، لیکن یہاں سے دے نہیں سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول. کیا عاشق ان کا، ان کے ساتھیوں کا پڑھ لو تاریخ میں جا کے کیا کیا ان کے ساتھ. اور اس کے بعد مسلم بن عتبہ چلا مکے کو تاراج کرنے. مکے کو تاراج کے راستے میں مسلم بن عتبہ مر گیا. بیماری ظاہر جب مدینے میں حملہ کرے گا، مدینے کو تاراج کرے گا، مفلوج ہو گیا، اوڑ نکل آئی، دانے نکل آئے بدن میں، سڑ گیا بدن. تو کیونکہ حکم تھا یزید کا کہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو حسین ابن نمیر کو قیادت دی جائے. لہٰذا اس پہ سالار بن گیا حسین ابن نمیر. یہ مر گیا، سڑ گیا وہیں پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ مر گئے، فارغ ہو گئے، چھٹی ہو گئی، اس لیے قبر کا بھی نشان نہیں ملے گی. یہ بھی ایک جلنے کی وجہ ہے کہ ان کی سب قبریں موجود ہیں، اور جس کی نہیں ہے اس کی ہمارے دل میں. ایک الگ موضوع بتا دیں گا کس کس کی ہمارے دل میں قبریں ہیں. تو خیر اب اس نے پہنچا حسین بن نمیر اور اس نے کعبے کا محاصرہ کیا. سنو سب سنو، جہاں تک آواز جاری نہیں بتائیں گے مولوی صاحبان یہ تم کو جو میں بتا رہا ہوں تاریخ کی باتیں.
نقصان ہوا، حرم میں خدا میں نہ معلوم کتنے لوگ اپنی جان سے گئے، ایسا ہوا یہ مکے کی توہین کی حسین ابن نویر میں، لیکن اسی دوران یزید ملعون واصل جہنم ہو گیا، لعنت اللہ علیہ، جی بھر کے یزید میں لعنت بھیج دیا، شوق سے کہتے رہو، ہم تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن جانا ہے جن کے ساتھ علیہ السلام لگا ہوا ہے۔ اچھا پھر ان کو یہ بھی بہت برا لگتا ہے جب یہ دعا کر دو، جب اتنا عزیز ہے، تمہیں اتنا پیارا ہے، تو پھر تمہیں یہ دعا اچھی لگنی چاہیے نا۔ جب میں یہ دعا کروں کہ پروردگار تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے، یہ بھی برا لگتا ہے، یہ دعا نہیں دو، کیوں نہیں دو بھائی؟ آپ کا امیر ہے، آپ کے رحمت اللہ علیہ، ہمارے جو امیر ہے رحمت اللہ علیہ، کہو کہ جہاں وہ جائے امجان کنی الہی آمی، تمہارے منہ میں گھی شکر، یہی کہیں گے نا؟ کتنا فرق ہے، صاف صاف دودھ کا دودھ ادھر پانی سب نظر آ رہا ہے، پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی بات، پھر بھی نہیں ختم جاؤ۔ قتل حسین کے بعد یہ سمجھا تھا ختم ہو گیا سب، بدر احد کے مقتولین کا بدلہ لے لیا تو کتنے مطمئن تھے، اہل بیت کے قصے کو تمام کر دیا، علی کی محبت کو کربلا میں ختم کر دیا، جشن منا رہے، کربلا سے جشن منانا شروع کیا، قتل حسین کے بعد شادیاں بندے شروع میں بجتے رہے، شام تک بجتے تھے، کتنے خوش تھے سب، یہ سارے کتنے خوش تھے گا، ختم کر دیا قصہ، علی اور اولاد علی کا قصہ ختم کر دیا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قصہ تو کربلا سے شروع ہوتا ہے، بھول گئے تھے کہ قصہ کربلا سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے تو ابھی بات چلی، ابھی تو بات شروع ہوئی، بھول گئے، خود ہی جشن منایا، خود ہی شور مچایا، سب کچھ کیا، اب کیا ہو گیا؟ جو تم نے بتایا ہم بھی وہی بتا رہے ہیں، جو تم نے کیا اور بتایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یوں مارا، ہم نے ہاتھ کاٹے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم وہی تو بتا رہے ہیں، پھر پریشان کیوں؟ معلوم ہو گیا نا کہ کربلا میں وہ نہیں جیتا تھا، کربلا میں ہم جیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ یزید کی فتح ہوئی، باطنی طور پہ حسین جب خدا کی فتح، ظاہری طور پہ بھی حسین جیتا تھا، حسین جیتا تھا، کیوں جیتا تھا؟ سر طلب ہو کے بھی بلند تھا، گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نوکے نیزہ پر، گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نوکے نیزہ پر، زمین پر بھی آتا کیسے کہ آسمان تھا، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی ہے، اس سر کو خود اٹھا کے چلے، ظاہری جیت بھی ہماری، باطنی جیت، ہم ہارنے کے لیے خلق ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہارنے، مارتے بھی ہمیں جیتتے، ہمارا خون مٹی میں نہیں ملتا، ابلتا رہتا ہے، جوش مارتا رہتا ہے۔ کربلا سے لے کر آج تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، جتنا ہمارا خون گرتا ہے اتنی ہمارے عقیدے کی آبیاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے پانی سے، پسینے سے نہیں سینچا ہے اپنے عقیدے کو، اپنا خون جگر دے کے سینچا ہے اپنے عقیدے کو، اپنا خون دیا، جو دے رہے دیتے رہیں گے، گھبرانے والی نہیں ہے، بے فکر۔ کہاں کہاں فتح کے نقارے بجاتا ہوا گیا، حسین حسین حسین، ایک جگہ تھوڑی، کربلا میں، کربلا سے کوفے کی راہوں میں
کوفے کے بازاروں میں، کوفے سے شام کی راہوں میں جب پڑھنا شروع کروں نا، حسین نے کہا تھا اپنی فتح کا اعلان کیا، سینکڑوں واقعات، اور اگر سینکڑوں مبالغہ کر رہا ہوں تو درجنوں واقعات، تو مجھے معلوم ہے، تو مجھے معلوم ہے کہاں کہاں حسین کی فتح کا اعلان ہوا۔ یجو کو پھر نقارہ بجا حسین، ایسی ایک جگہ کا نام ہے دل شیری، سال بھر آپ بھی انتظار کرتے ہیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہ مسائل پڑھنے بچپن سے کبھی کبھی لوگ مجھ سے حوالہ پوچھ لیتے ہیں، میں بچپن میں جو کتابیں پڑھی تھیں ان کے حوالے دے دیتا ہوں، اگر کچھ بھی نہ صحیح تو ایک کتاب بڑی آسانی سے مل جائے گی، نیب الابرار، سرکار نیب الملت کی کتاب، اس میں یہ مسائل آدھے سے زیادہ مل جائیں گے جو باقی، کیونکہ ظاہر اتنی ساری کتابیں کہ ان سب کو جمع کر کے آپ کو بتانا صرف خواہ مخواہ کے اپنا قابل بگاڑنا ہوگا، اور کچھ سنیے، ہے کون یہ شیخ؟ کوئی معاذ اللہ گڑھا ہوا کریکٹر تو نہیں، نام سے معلوم ہے کہ عجب عربی نام نہیں ہے شیخ، عجبی نام، جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کی کنیز ہے، اس روایت کے مطابق، جس روایت کے مطابق جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا چوتھے امام کی آمد کے بعد، حسین نے آزاد کر دیا شیری کو، آزاد کر دیا، کون کی کنیز تھی، تم آزاد، داد راہ بھی دیتے ہیں، پتہ زمین بھی دیتے ہیں، جاؤ اپنی زندگی بس، مولا میں کہاں جاؤں گی، مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے، شہزادے شہزادیوں کی خدمت کرو، آل رسول کی خدمت کرو، یہ آزادی نہیں چاہیے، حکم امام ہے، نہیں آزاد جاؤ۔ اور شیری نے دیکھا امام کے سامنے کوئی چارہ نہیں، کہ اچھا مولا ایک شرط ہے، ایک وعدہ کرے مجھ سے، کیا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ مولا وعدہ کرے میرے مہمان، چند لمحے میرے مولا نے سوچا، چند لمحے سوچ کے کہا اچھا جہاں شیری کو سے وعدہ رہا تیرا مہمان ہوں، مولا ایک وعدہ اور، اب کیا وعدہ چاہتی ہے؟ مولا اکیلے نہیں، تمام خان والے کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، خود غریب کی عزت ہو جائے گی، توقیر بڑھ جائے گی، چند لمحے سوچ کر مولا فرماتا جا شیری تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں گا پورے خاندان کے ساتھ، لیکن شیری ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکتے، قدموں میں بیٹھ کر کے مولا میں آپ کے حدیثی قریب نہ ہو سکتا، آپ میرے مہمان بنے ہوئے آپ کو پہچان بھی نہ سکتے، اچھا گاش اعلان کر دیا گیا بنی ہاشم کہ شیری جا رہی ہے، آزاد کر دیا، میں اس کو داد راہ دینا چاہتا ہے، خلط دینا چاہتا ہے، بیویاں آ رہی ہیں کچھ نہ کچھ زیادہ راہ اس کے لیے لے کر، اور ساتھ میں ہر بیوی ایک چادر ضرور لاتی ہے، کچھ ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگا، شیری حیرت سے کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں، بہت ہے، دھیمی آواز میں مولا فرماتا ہے شیری دے جا شاید کسی دن کام آ جائے، کچھ نہیں سمجھی شیری، چلیے کوفے سے کافی فاصلے پہ ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بستی میں بلندی پہ گھر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گیا، قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گیا، روایات میں بھی قلعہ شیری لکھا جاتا ہے، قلعہ شیری مشہور ہو گیا، بستی میں بڑی عزت ہے اس کی، کیونکہ سب بستی کے لوگ جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے بتایا تھا سب کو کہ ایک دن فرزند رسول میرا مہمان بنا، اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک دن آل رسول ہماری بستی میں آئے، دن مہینے سال گزرتا جا رہا ہے، انتظار
پڑتا جا رہا ہے شیرین، جانتی ہے مولا کا وعدہ ہے پورا ہوگا۔ ایک زمانہ آیا جب شیرین نے سنا کہ حسین مدینے سے روانہ ہو، کہاں کے لیے؟ عراق، یعنی کوفے کے لیے، عراق کے لیے روانہ، خوش ہو گئی، دوڑ گئی بستی میں، ایک ایک تو بتا دیا گھر میں جا کے، میں نہ کہتی تھی میرا مولا ہے۔ اب میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں آپ، اگرچہ کہ پوری روایت میں جو اصل روایت ہے اس کو اپنے الفاظ میں ہی پڑھتا ہوں، مسائل میں جتنی اجازت ہے وہاں تک، لیکن اب میں ایک تصور پیش کروں۔ جب جیسے جس طرح کا مہمان آتا ہے ویسی تیاری ہوتی ہے، اور مہمان ہے فرزند رسول، فرزند زہرا، دلبند محتراب حسین مہمان، ثانیہ زہرا مہمان، جناب ابن کلثوم مہمان، یہ سب مہمان ہے نا جو آ رہے ہیں، جب کیسی تیاری ہوگی؟ یوں سمجھ لیجیے کہ شیرین نے اپنے گھر کو نئے سرے سے سجانا شروع کیا، ہوتا ہے نا نئے رنگ و روغن، نئے پردے، نئی مسندیں، نئے تکیے، سجا دیے، یہ حجرہ میرے مولا حسین کا، یہ حجرہ میرے آقا عباس کا، یہ حجرہ میری شہزادی ثانیہ زہرا، اور یہ حجرہ میری شہزادی، اور پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا، عجیب عجیب سی خبریں آ گئی، خبریں تو آتی ہیں نا، لیکن کسی خبر میں یقین نہیں کرتی تھی شیرین، کیوں؟ جانتی ہے نا میرے مولا حسین کا وعدہ ہے پورا ہوگا، وعدہ پورا ہوگا، امام نے وعدہ کیا ہے نا۔ جب وقت اور گزرا تو بے چینی بڑھتی گئی، اب شیرین یہ کرتی ہے کہ ہر روز صبح اٹھتی ہے، قلعے سے باہر نکلتی ہے، کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی ہے، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھا کرتی ہے، اور جن مسافروں کا شیرین کو انتظار ہے وہ مسافر نہیں آتے، مہمان نہیں آتے، شام ہوتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی تھکی ہاری غمزدہ حالت میں اپنے قلعے میں واپس آئی، دروازے بند ہوئے، خوابگاہ میں استراحت کے لیے چلی گئی، کچھ ہی دیر میں خادم دروازے پہ آ گئے، شیرین دروازے پہ حاکم کا قافلہ آ کے ٹھہرا، کچھ باغیوں کے سب شام لے کر جا رہے، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتا، اجازت ہے۔ ان کے ساتھ سروں کے ساتھ کچھ قیدی عورتیں بھی ہیں، خواتین، قیدیوں کا سنا شیرین خود اٹھ کے آ گئی، منظر دیکھا کہ ہاں کوفے کے سپاہی ہیں، ہاتھوں میں نیزے، نیزوں میں سب لہو میں ڈوبے ہوئے، اور پھر رات کی تاریکی، اور پھر کچھ خیال بھی نہیں شیرین کو ایسے۔ دوسرا منظر دیکھا، ناکوں کی مہار تھامے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جوان، ضعیف و ناتمام، ناکوں کا منظر نہ دیکھا گیا شیرین سے، دیکھا کچھ بیویاں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندے، سروں پر چادریں نہیں، اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا، شیرین کہتی ہے بہت ہی معزز خاندان کی خواتین ہیں، جن خواتین نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا، کھلوا دیے دروازے، آج رات کھلوا دیے، حجرے کھول دیے گئے، سپاہی حجروں میں چلے گئے، شیرین نے دیکھا کہ قیدی وہیں صحن میں دیوار کے ساتھ رہے، سمجھ گئی ان قیدیوں پہ بڑا ظلم ہوا، آئی سپاہیوں کے پاس، آ کر کہتی دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جاتا، اگر اجازت دو کچھ حجرے ان کے لیے بھی کھول دیں گا، کھول دو ہمیں کوئی اعتراض، جلدی جلدی حجرے کھلوائے، وہ حجرے جو حسین کے لیے، وہ حجرے جو زینب ام کلثوم کے لیے، وہ حجرے ہاتھ پر سے پشت بندے تھے، ہاتھ کھلوائے، قیدی بیویوں سے کہتی دیکھو میں نے اجازت نہیں، آؤ تم بھی حجروں میں آؤ، آرام کرو، جب تک میرے گھر میں ہو جو خدمت ہو سکتی ہے کرو، میں نے کہہ دیا ابھی تمہارے لیے بہترین غذا بنائی جائے، میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرو، جو خدمت ہو سکے گی میں کروں، ساتھ لے کر آئے حجروں میں بٹھا، کنیزوں کو بلا
شیریں بات مانے گی؟ ہاں بالکل مانو گی، جو میرے اختیار میں ہے مانو گی. بتاؤ کیا چاہتے؟ تیرا گھر ہے، شاید تیری بات مان لیں، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دیں. ٹھیک ہے کہ میں بات کرتا ہوں، بھائی سپاہیوں کے پاس دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جا سکتا. اگر تمہیں اعتراض نہ ہو، رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے وارثوں کے سر ہیں ان کو پہنچا دیں. سپاہیوں کا لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جلدی سے بلائے غلام کو، اٹھاؤ یہ نیزے لے کے چلو بیبیوں کے پاس. آئے گی دیکھو میں نہیں آئی تمہارے، یہ تمہارے وارثوں کے. لیکن حیران رہ گئے، وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں. کیسے روتی؟ کیسے روتی؟ جانتے ہیں جب کوئی بیوی اپنے وارث کو رونے کی کوشش کرتی تھی، ملعون تازیانوں سے مارتے تھے. یاد ہے نا شام غریبت؟ یاد ہے؟ جانے لگے. پھر اس بیوی نے آواز دی، شیریں دیکھ، جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت ہے. شیریں تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے ہم آہستہ آہستہ رو لیں. تڑپ اٹھی شیریں، تڑپ کر کہتی میرا گھر ہے، جی بھر کے رو، جی بھر کے مانو. لیکن سنو، جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا، میری حاجت ہے دعا کرنا پوری ہو جائے. اس بیوی نے سوال کیا، شیریں مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت؟ کہاں کیوں نہیں؟ میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیاں زینب و کلثوم راستے میں ہیں. ارے میری بیویوں دعا کرو خیر سے، میرے مہمان میرے گھر. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. شیریں واپس پلٹی تھی کہ کانوں میں ایک آواز آئی، ہائے میرا ماجایا حسین. ٹاپ کر واپس پلٹی. اس بیوی کے پاس آ کے کہتے، او بیوی سب روئیں گے، تجھے رونے کی اجازت ہے. اور دیکھ اگر رونا ہی چاہتی ہے نا تو یہ نام لے کے نہ رو. اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے. اس بیوی نے کہا منظور ہے، قبول. ادھر شیریں واپس پڑی، کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے حسین عباس کا بھائی، ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس پڑی، او بیوی یہ نام لے کے بھی تجھے رونے نہیں دوں گی. تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے. وہ بیوی کہتی ہے یہ نہیں منظور. اب جو واپس پڑی تو کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے علی اکبر کا بابا. اب شیریں سے برداشت نہ آئی. اس بیوی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، ہاتھ جوڑے. او بیوی جب سے تو میرے گھر میں آئی میرے دل کو قرار نہیں. طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آئے. ارے تو ہے کون؟ تو نے اپنا تعارف نہیں کرا ہے. کیا گزر گئی تجھ میں؟ کیا حادثہ گزرا؟ کیا واقعہ ہو؟ کچھ تو بتا. اپنا تعارف تو کرا، تو ہے کون؟ کس شہر کی رہنے والی ہے؟ اس بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. 2-3 بار پوچھا. شیریں نے جب جواب نہ ملا تو شیریں کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا بتا. بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے بال ہٹا کر کہتی ہے زینب بھائی کی قسم نہ دے، بھائی کی قسم نہ دے. شیریں بھول گئی نا، بھول. میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بھی بن جائیں، تو پہچان بھی نہ سکے. بس شیریں نے یہ سنا، چہرہ دیکھا پچھاڑے کھانے لگا. سر پیٹتی ہے، بال چلا چلا کر کہتی ہے میری شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ یہ کیا ہوا؟
سیدھے سجاد جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تیرے وقت کا امام ہے، اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی۔ وہ جو نیزے پہ بلند ہے سر، وہی تیرے مولا حسین کا سر، سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے۔ اور یہ نیزے کی جانی فریاد کرتے ہوئے خوب وعدہ نبھایا، خوب میرے مہمان بنے، میرے سید ہے، میرے آقا ہے، میرے مولا، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا۔ ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادریں بھی ہوں۔ جاگ شیری جاگ جا، جاگ شیری جاگ جا، آ گیا ہے قافلہ بے وطن حسین کا۔ جاگ شیری جاگ جا، آ گیا ہے قافلہ بے وطن حسین کا۔ اراکین انجمن وفا پاس گزارش ہے کہ نوافری کریں۔ پتھر کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم ہے حسین؟ اور پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم ہے حسین؟ ہوئے کیسے پڑے گئے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا۔ اسے لاشا داشت ہائے پامال کر دیا، ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا۔ گھوڑوں سے لاشا داشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے جسم سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟
دیا پہچانوں کس طرح سے جسم سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اے پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو تم توڑتے جو دیکھا ہے کریل جوان کو پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو تم توڑتے جو دیکھا ہے کریل جوان کو آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں کیا نہیں آئیں گے بابا کیا نہیں آئیں گے بابا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں مر گئی یہ کہتے کہتے بے وطن پردیس میں مر گئی یہ کہتے کہتے بے وطن پردیس میں کیا نہیں آئیں گے بابا کیا نہیں آئیں گے بابا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے لہجہ شابیر میں لوری سنانے کے لیے لہجہ شابیر میں لوری سنانے کے لیے خلد سے آتی بزہرا خلد سے آتی بزہرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود اندھیرا شام کے زندان میں رو رہا ہے خود شام کے زندان میں رو رہا ہے میرا شام کے زندان میں بیڑیوں کے شور میں زنجیر کی جھنکار میں
شیخ